الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل شيء زكاة وزكاة الجسد الصوم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حاضرین، یہ دنیا اور اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. اللہ تعالیٰ نے مختلف چیزوں کو اس دنیا میں پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد انہی بہت ساری چیزوں میں چند چیزوں کو اس نے اپنے لیے منتخب کیا، چند چیزوں کو اپنے لیے پسند کیا. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے. اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان بنائے اور سب سے پہلے آسمان پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کرسی کو سجایا، اپنے عرش کو سجایا. اپنے عرش کے لیے سب سے پہلے آسمان کا انتخاب کیا. وسع کرسیہ السماوات والارض. اور اللہ کا عرش کیسا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کرسی کیسی ہے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی کرسی، اس کا عرش وہ ہے کہ جو آسمان و زمین کو ڈھانپے ہوئے ہیں. وہ عرش آسمان و زمین کا احاطہ کی ہوئی ہے. جب آسمان و زمین کا احاطہ کی ہوئی ہے، آسمان و زمین کو گھیرے ہوئے ہیں، تو اب سوچئے، ذرا اندازہ کیجئے کہ وہ عرش کتنا بڑا ہوگا. وہ اس کی کیا لمبائی ہوگی، اس کی کیا چوڑائی ہوگی. اللہ اکبر. پھر اللہ تعالیٰ نے 7 زمینیں بنائیں. 7 زمینیں بنائیں تو پہلی زمین کو اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو رہنے کے لیے منتخب کیا. جن و انس کو اور نہ جانے کتنی مخلوقات ہیں، تمام مخلوقات کو رہنے سہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلی زمین کا انتخاب فرمایا. اسی طرح چلیے، اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے. 7 دن بنائے لیکن جمعے کے دن کو سید الایام کہا. اللہ تعالیٰ نے 7 دن بنائے ہیں لیکن ان 7 دنوں میں جمعے کے دن کو کیا کہا کہ سید الایام، کہ یہ جمعے کا جو دن ہے یہ باقی سب دنوں پر بھاری ہے. اس ایک دن کی فضیلت باقی سب دنوں سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے رات بنایا، دن و رات کو بنایا. دن و رات کو بنانے کے بعد فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر،
کہ لیلۃ القدر جو ہے، جو رمضان کے آخر عشرے میں، رمضان کے آخر 10 دنوں میں جو رات آتی ہے لیلۃ القدر کے نام سے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے یہ رات، اس ایک رات میں عبادت کرنے کا جو ثواب ہے۔ تو گویا راتوں میں سب سے افضل رات کون سی ہوئی؟ لیلۃ القدر کی رات ہوئی۔ پھر اسی طرح چلیے اب دیکھ لیجئے مہینے، اللہ تعالیٰ نے مہینے کتنے بنائے؟ 12 مہینے بنائے۔ 12 مہینے بنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شعبان کو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان الشہری و رمضان شہر اللہ، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے، جو ابھی رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اس سے پہلے شعبان کا مہینہ گزر چکا۔ میرے اور آپ کے آقا نے کیا فرمایا؟ شعبان الشہری و رمضان الشہر اللہ، یہ شعبان کا جو مہینہ ہے وہ میرا مہینہ ہے، اور یہ جو رمضان کا مہینہ ہے جس میں ہم اور آپ ہیں، یہ مہینہ میرا نہیں، آپ کا نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں، بلکہ یہ مہینہ خود رب کائنات کا ہے۔ اس مہینے کو خود اللہ تعالیٰ نے پسند فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اس میں اصطفائیت کے لیے، مصطفیٰ بنانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب فرمایا اور کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں، گرچہ سب سے آخر میں آئے ہیں، لیکن ان کا جو مقام ہے، ان کا جو مرتبہ ہے، وہ تمام پر بڑا ہوا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اپنی پیدا کردہ چیز میں سے بعض چیز کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، اپنے لیے منتخب کر لیا ہے۔ اس میں سے یہ رمضان کا مہینہ، رمضان کا مبارک مہینہ بھی ہے، جس کو خود کہا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان شہر اللہ، یہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بہت سی آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، تورات بھی نازل کیا، انجیل بھی نازل کیا، اور بہت سارے صحیفے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بہت سارے صحیفے نازل کیا، لیکن جب قرآن کریم کو بھی نازل کیا، لیکن تمام جتنی بھی کتابیں ہیں ان تمام کتابوں کو جو نازل کیا ہے وہ اسی مہینے میں، اسی رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا۔ تو اب اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں آپ کہ یہ رمضان کا مہینہ کتنا بڑا عظیم برکت والا مہینہ ہے، کتنا اس کا مقام و مرتبہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو نازل کرنے کے لیے، اپنی کتاب کو دنیا میں بھیجنے کے لیے رمضان کا انتخاب فرما رہے ہیں، رمضان کو چن رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، رمضان کا مہینہ جو ہے بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ حضور حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آنے والا ہوتا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لنگی کو خوب اچھی طرح ٹائٹ کر لیتے تھے، اپنی لنگی کو خوب اچھی طرح سے باندھ لیتے تھے۔ آدمی کو جب کوئی کام کرنا ہوتا ہے، کوئی بڑا کام، تو کیا کرتا ہے؟ وہ بالکل آستینیں چڑھا لیتا ہے، دامن کو اوپر چڑھا لیتا ہے، لنگی پہنا ہو تو لنگی کو ٹائٹ کر لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک بڑے کام کے لیے وہ تیار ہو رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ یہی تھا کہ جب رمضان کی آمد ہونے والی ہوتی، رمضان آنے والا ہوتا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ لنگی کو ٹائٹ کر لیتے، یعنی اس کا مطلب بالکل تیار ہو جاتے کہ اب مجھے رمضان کے مبارک مہینے میں خوب جتنی ہو سکے میرے بس میں جتنی طاقت ہے، جتنی قوت ہے، خوب اللہ تعالیٰ کی اس میں عبادت کرنا ہے۔ یہاں تک کہ آپ اپنی بیویوں سے بھی الگ ہو جاتے تھے، اپنی بیویوں سے، اپنی ازواج مطہرات سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے۔ اب بتائیے، جو شخص اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائے تو وہ کیا لغویات میں مشغول ہو سکتا ہے؟ وہ بالکل ہماتن مشغول ہو جاتے تھے عبادت کرنے میں اللہ کے نبی۔ پھر صحابہ کا کیا حال تھا؟ جب رمضان کا مہینہ آتا
تو بالکل صحابہ کرام کی بھی عجیب کیفیت ہو جاتی تھی. جو تجارت کرنے والے ہوتے تو وہ اپنے معاملات کی صفائی کا خیال کرتے. کسی کو پیسے دینا ہوتا تو ان کو پیسے دے دیتے. کسی سے پیسے لینے ہوتے تھے تو ان سے پیسے وصول کر لیتے تھے. پھر جو مالدار صحابہ ہوتے، تجار تاجر صحابہ ہوتے، وہ لوگ کیا کرتے تھے؟ اپنے مال کو اکٹھا کر کے، حساب کر کے اس کی زکوٰۃ نکالتے تھے، اس کی خیرات نکالتے تھے. اور قرآن کریم کی تلاوت کا بڑا اہتمام کرتے تھے. قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے شروع کر دیتے تھے. تو میرے بھائیوں، یہ سب بتانے کا مقصد یہی ہے کہ رمضان کا مبارک مہینہ جو ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ فرض صیام رمضان، ان اللہ فرض صیام رمضان وسننت لکم قیامہ فمن صامہ وقامہ خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے روزے کو فرض کیا ہے، اور اس کے اندر جو تراویح کی نماز ہے اس کو میں نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے. لہٰذا جو شخص اس کے روزے رکھے، اس کی تراویح کی نماز پڑھے، پورے اہتمام کے ساتھ اخیر رمضان تک اس کا اہتمام کرے، روزے رکھے، تراویح کی نماز پڑھے، تو آخر رمضان میں، آخر دن میں وہ ایسا ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے صاف و پاک ہو جاتا ہے جیسے کوئی بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے. ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ، بتائیے کیا اس پر کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی گناہ ہوتا ہے؟ ایک ذرہ برابر بھی اس پر گناہ نہیں ہوتا. وہ بالکل پاک صاف دنیا میں آتا ہے. وہ ہم گنہگاروں کے لیے کتنا بہترین موقع ہے یہ. آج انسان ہر طرح کے گناہوں میں، گندگیوں میں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی کہ وہ رمضان جیسا بابرکت مہینہ تحفے میں دے رہا ہے کہ اے گنہگارو، اے بدکارو، اے اللہ کے نافرمانو، اس مہینے کی قدر کر لو، اس مہینے کے چند اعمال کر لو، اور اپنے گناہوں سے ایسے ہی پاک و صاف ہو جاؤ جیسے تم جس دن پیدا ہوئے تھے تو کیسے پاک و صاف تھے. ایسے ہی تم آج کے دن اس مہینے میں عبادت کر کے، روزے رکھ کر، تراویح کی نماز پڑھ کر ایسے ہی گناہوں سے نکل جاؤ. لیکن ہم تیار نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم گناہوں کی گندگیوں میں رہیں. ہمیں گناہ آج محبوب ہو گیا ہے، فسق و فجور ہمیں محبوب ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہمیں پسند نہیں، نماز ہمیں پسند نہیں، روزے ہمیں پسند نہیں، تراویح کی نماز سے ہمیں بالکل بیزار ہے. اگر ہمیں اس رمضان سے محبت ہوتی، اس رمضان کی ایک ذرہ برابر اگر ہمارے دلوں میں قدر ہوتی تو ہماری زندگیوں میں وہ ظاہر ہوتا. دیکھنے والا سمجھتا کہ ہاں اس شخص کے دل میں رمضان کی محبت ہے، رمضان کی قدر کرنے والا ہے یہ شخص. لیکن ہمارے تو اعمال ایسے ہیں کہ ہمارے ہر عمل سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اللہ نے کیوں یہ رمضان بھیج دیا. ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے اس رمضان سے، ہمیں شعبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اللہ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں اس کے رسول سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہمیں تو بس ہمیں دنیا چاہیے، دنیا کی محبت چاہیے، ہمیں بیوی بچے چاہیے، بس اولاد کی محبت چاہیے، روپیے پیسے چاہیے، دولت چاہیے، اچھے گھر چاہیے، اچھی گاڑی چاہیے. یہ ہماری زندگی کا مقصد بنا ہوا ہے. میرے بھائیوں، اپنے حالات کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے طرز زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے. جس راستے پر ہم چل رہے ہیں وہ راستہ جنت کا راستہ نہیں ہے. ہم جس راستے پر ہیں وہ صحیح راستہ نہیں ہے.
وہ صراط مستقیم نہیں ہے، وہ جہنم لے جانے والا راستہ ہے، وہ گمراہی کی طرف لے جانے والا راستہ ہے۔ میرے بھائیو، رحم کرو اپنے آپ پر۔ تو رمضان کا مبارک مہینہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے گزارا، کیا معمول تھا؟ میرے بھائیو، اسی طریقے پر ہمیں چلنا ہوگا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا، ای الصوم افضل بعد صوم رمضان، اے اللہ کے نبی، رمضان کے روزے کے بعد کون سا روزہ زیادہ فضیلت والا ہے، زیادہ ثواب والا ہے؟ صحابہ کرام چونکہ بڑے نیکیوں کے حریص تھے، وہ ہر وقت ڈھونڈتے تھے، تلاش میں رہتے تھے کہ کوئی ہمیں ایسا عمل مل جائے، کوئی ہمیں ایسا علم ہمیں معلوم ہو جائے جس کی وجہ سے، جس پر ہم عمل کر کے ہم کچھ نیکیاں کما لیں، جس کی وجہ سے وہ ایک ایک چیز کو اللہ کے نبی سے پوچھتے تھے۔ تو کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی سے، ای الصوم افضل، اے اللہ کے نبی، رمضان کے روزے تو واقعی یہ تو فرض ہیں، رکھنا ضروری ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، بڑا ثواب ہے، لیکن اللہ کے نبی اس کے بعد کون سے روزے رکھنا افضل ہے، اس مہینے کے بعد؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھنا یہ افضل ہے، تاکہ رمضان کی عظمت اور اس کے احترام کی علامت بن جائے وہ۔ اب شعبان کا جو مہینہ ہوتا ہے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بہت زیادہ روزہ رکھتے تھے، بہت کثرت سے روزہ رکھتے تھے۔ اتنا روزہ آپ کسی اور دوسرے مہینے میں نہیں رکھتے تھے، آپ اتنا زیادہ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے تھے۔ تو صحابی جب پوچھے آپ سے کہ اے اللہ کے نبی، میرے اندر بھی طلب ہے، شوق ہے، میں بھی چاہتا ہوں کہ روزہ رکھوں اور میں اپنی نیکیوں میں اضافہ کروں تاکہ کل کے دن مجھے کام آ جائے، تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، شعبان لتعظیم رمضان، کہ تم اگر شوق ہے تمہارے اندر روزہ رکھنے کا، اللہ کا قرب حاصل کرنے کا، تو تم شعبان کے مہینے کو جب پاؤ تو خوب اس میں روزے رکھا کرو۔ تو پتہ چلا کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے تو ہم پر فرض ہیں، جیسے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، اسی طرح اگر کوئی نفل روزے رکھنا چاہتا ہو، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہو، تو چاہیے کہ وہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے۔ اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان پر ایک دعا کثرت سے جاری ہو جاتی تھی۔ رجب کا مہینہ جو ہی آتا تو آپ کی زبان پر ایک دعا بہت زیادہ کثرت سے آپ پڑھا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور صحیح سالم ہمیں رمضان کے مہینے تک ہمیں پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کی رحمتوں کو سمیٹ سکیں، رمضان کی رحمتوں سے ہم مالا مال ہو سکیں۔ اللہ کے نبی خوب دعائیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیوں، بتائیے میرے اور آپ کے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے کو پانے کے لیے خوب دعائیں کرتے ہوں دو مہینہ پہلے، بتائیے وہ مہینہ کیا معمولی مہینہ ہوگا؟ وہ اس کا کیا مقام ہوگا، اس کا کیا احترام ہوگا، اس میں نیکی کا، اس میں عبادت کا کیا ثواب ہوگا؟ میرے بھائیوں، کچھ تو اندازہ کیجئے، کچھ تو سوچئے۔ آج اس گاؤں کی جو حالت ہے بہت زیادہ بدترین، بہت زیادہ برا ہے، زبان سے بولا نہیں جا سکتا، اتنی بری حالت ہے ہمارے بھائیوں کی آج۔ میرے بھائیوں، حالات کو اپنی درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، ای الصدقۃ افضل، ای الصدقۃ افضل، اے اللہ کے نبی کون سا صدقہ افضل ہے، کون سا صدقہ ایسا ہے کہ جس کا ثواب زیادہ ہو، جس کا ثواب ہمیں زیادہ ملے؟ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، صدقۃ فی رمضان، کہ اگر تمہیں صدقہ کرنے کا شوق ہے، تمہیں صدقہ کرنے کا ارادہ ہے، تو اس رمضان مبارک کے مہینے میں تم صدقہ کرو۔ اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان مبارک کا مہینہ جو ہی آتا، داخل ہوتا، آپ بالکل دونوں ہاتھ کھول دیتے تھے، آپ بالکل حاتم طائی کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بڑا سخی تھا، وہ
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ کثرت سے سخاوت شروع کر دیتے تھے، دونوں ہاتھ بالکل کھول دیتے تھے، خوب کثرت سے صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو یہ مہینہ جو ہے صدقہ خیرات کرنے کا ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو ہی رمضان کا مہینہ مبارک مہینہ آیا تو صحابہ اپنے مال سے، اموال سے خیرات، زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے تھے۔ تو میرے بھائیوں کیوں؟ اس میں ایک حکمت یہ ہے کہ بہت سارے کمزور مسلمان بھائی رہتے ہیں، بہت سارے بیوائیں، بہت سارے یتیم لوگ۔ میرے بھائیوں اگر آپ اپنے مال سے زکوٰۃ، صدقہ خیرات نکال کر آپ ان کی مدد کرو گے تو ان کی عید جو ہے اچھی طرح سے گزرے گی۔ آپ ادھر خوشی سے عید مناؤ گے تو ادھر وہ بھی خوشی سے عید منائیں گے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر میں اچھے اچھے کھانے پک رہے ہوں، آپ کے گھر میں بریانی پر بریانی بن رہی ہو، آپ اچھے سے اچھے کپڑے پہن رہے ہو، نئے کپڑے پہن رہے ہو، آپ کے بچے نئے کپڑے پہن رہے ہوں، لیکن آپ کے پڑوس میں غریب ایسا ہو جس کے لیے عید کی خوشی منانے کے لیے پیسے کی، روپے کی ضرورت ہو۔ ایسے وقت میں میرے بھائیوں آپ کا فریضہ بنتا ہے، کل قیامت کے دن آپ سے پوچھو گے کہ کیوں تم نے اس کا خیال نہیں کیا۔ تو اس مہینے میں خوب صدقہ خیرات کرنا ہے۔ جو غریب ہوتے ہیں، جو فقیر ہوتے ہیں، جو مسکین ہوتے ہیں، جو مالی اعتبار سے بالکل کمزور ہیں، میرے بھائیو ڈھونڈیے اس کو، ڈھونڈ کے ان کی مدد کیجیے، تعاون کیجیے، تاکہ کل کے دن وہ بھی اچھی طرح سے عید منا سکے، عید کی خوشیاں انہیں بھی نصیب ہو سکے۔ آج بہت سارے فقیر ایسے ہیں، آج تو یہ پیشہ ہو گیا ہے، ایک پیشہ ہو گیا ہے، کمانے کا ایک دھندا ہو گیا ہے، جس کو دیکھو آج مانگ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں جو محتاج ہو، جو واقعی جسے ضرورت ہو، ایسے فقیر کو، ایسے کمزور، مالی اعتبار سے کمزور لوگ کو ڈھونڈ کر ایسے لوگوں کی آپ مدد کیجئے، انشاءاللہ اس کا ثواب بہت زیادہ ملے گا آپ کو۔ تو میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کی ہمیں قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان مبارک کا مہینہ جو ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یعنی 3 کام کرو گے تو تمہیں اللہ تعالیٰ گناہوں سے ایسے پاک و صاف کرے گا، گناہوں سے ایسے نکالے گا جیسے تم گویا آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے ہو۔ 3 کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے پورے رمضان مبارک کے روزے رکھنا ہے، رمضان مبارک کے پورے شروع سے آخر تک پورے روزے رکھنا ہے۔ اور دوسرا کام جو کرنا ہے شروع سے بالکل آخر تک، اب تو کئی 10-11 تراویح گزر چکی میرے بھائیوں، لیکن کم سے کم ابھی جتنے تراویح بچے ہوئے ہیں ان تراویح کی پابندی کر لیجئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیجئے۔ انشاءاللہ اب سے آخر تک جتنے بھی تراویح بچے ہوئے ہیں اس ایک تراویح کی نماز کی اہتمام، اس تراویح کی نماز کی پابندی کیجئے۔ یہ 2 کام ہوئے۔ اور تیسرا کام جو کرنا ہے وہ رمضان کے آخر عشرے میں، آخر 10 دنوں میں لیلۃ القدر کی رات آتی ہے۔ اس رات کو وہ رات کب ہے؟ وہ 21 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 23 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 25 کی رات بھی ہو سکتی ہے، وہ 27 کی رات بھی ہو سکتی ہے، 29 کی رات بھی ہو سکتی ہے۔ کون سی رات ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کو ہم سے چھپائے رکھا ہے، لیکن لیلۃ القدر آخر راتوں میں عام طور پر بہت سارے علماء کرام فرماتے ہیں کہ 27ویں کی رات لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ تو کم سے کم اس ایک رات میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنا ہے۔ یہ 3 کام اگر آپ کرتے ہیں تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ تم کو گناہوں سے ایسے پاک و صاف کر دے گا جیسے گویا تم آج ہی کے دن پیدا ہوئے ہو۔ ہم گنہگار خطا کاروں کے لیے کتنا بہترین موقع ہے بتائیے۔ ہم نے کون سا پل ایسا چھوڑا ہے جس میں ہم نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی ہے؟ ہمارا ہر لمحہ اللہ کی نافرمانی میں گزر رہا ہے، لیکن یہ سب آفر ہم یوں ہی چھوڑ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ سب آفر کو قبول کیجئے۔ اور دوسری بات یہ رمضان مبارک کے مہینے میں جب بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی، جب روزے رکھتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے،
اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، بالکل نیک صالح بن کر اس رمضان کو گزارنے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں، فرشتوں کے سامنے کہتے ہیں اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اے فرشتوں تم بتاؤ، تم تو انہی کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو کیوں ان ابن آدم کو پیدا کر رہا ہے، کیوں ان انسانوں کو پیدا کر رہا ہے جو اس دنیا میں رہ کر زمین پر شر و فساد کو پھیلائیں گے، جو ناحق خون کریں گے، جو آپس میں گالم گلوچ کریں گے، ایسی مخلوق کو کیا فائدہ ہے تجھے پیدا کر کے؟ تم کہہ رہے تھے دیکھو میرے ان بندوں کو رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر حلال چیزوں سے بھی یہ دور ہیں، انہیں سخت بھوک لگی ہوئی ہے، سخت پیاس لگی ہوئی ہے، لیکن یہ ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالنے کو تیار نہیں ہے، انہیں سخت پیاس لگی ہوئی ہے لیکن ان کے سامنے پانی ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، مشروبات اچھے اچھے جوس بھی رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ میری محبت میں میرے ڈر میں آ کر ایک پانی کا ایک گھونٹ بھی اپنے اندر لینے کو تیار نہیں ہے۔ دیکھو اے میرے فرشتوں، میرے بندے کو دیکھو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قسم کھا کر ان فرشتوں کے سامنے کہتا ہے یاد رکھو میرے فرشتوں، میں نے آج ان کی مغفرت کر دی، میں نے ان کی پچھلے زندگی میں جتنے بھی خطائیں ہوئی تھی آج میں ان کی تمام پر قلم پھیرتا ہوں، تمام کو نامہ اعمال سے ہٹاتا ہوں میں۔ تو کتنا بڑا موقع ہے میرے بھائیو ہم گنہگاروں کے لیے۔ تو اس رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑی سی قدر کر لیجئے، اس کے بعد دیکھیے اللہ تعالیٰ کی رحمت کس طرح ہم پر برستی ہے، کس طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت ہمیں اپنے سائے میں جگہ دیتی ہے۔ پھر اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس امت کو اللہ تعالیٰ نے 5 چیزیں ایسی عطا فرمائی ہیں جو پہلے ماقبل کی امتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ سب سے پہلے منہ کی بدبو، جب بندہ روزے رکھتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، وہ پیٹ کے خالی ہونے کی وجہ سے، معدے کے خالی ہونے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ میرے اور آپ کی نظر میں وہ بدبو واقعی گندی ہوتی ہے، ناپسندیدہ ہوتا ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو بدبو ہے یہ مجھے اتنا زیادہ پسند ہے، اتنا زیادہ محبوب ہے کہ مشک سے بھی زیادہ مجھے یہ بدبو مجھے پسند ہے، روزے دار کے منہ کی بدبو۔ یہ تو پہلی خصوصیت ہوئی، پہلی فضیلت ہوئی امت محمدیہ کے لیے۔ اور دوسری فضیلت جو ہے میرے بھائیوں، روزے داروں کے لیے اللہ تعالیٰ چرند پرند دعائیں کرتے ہیں، یہاں تک کہ سمندر کے اندر جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ مچھلیاں بھی صبح سے لے کر شام تک دعائیں کرتی رہتی ہیں کہ اے اللہ ان روزے داروں کو بخش دے، یا اللہ ان روزے داروں کے گناہوں کو معاف کر دے، رو رو کر دعائیں کرتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ دوسری خصوصیت ہوئی ہمارے لیے۔ اور تیسری خصوصیت یہ ہے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ان کو زنجیر میں لپیٹ کر قید میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ میرے محبوب بندوں، میرے روزے داروں کو یہ ڈسٹرب نہ کرے، خلل نہ ڈالے، بہکائے نہ، گمراہ نہ کریں۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ رمضان مبارک کے مہینے میں میرے بھائیوں جب آخر رات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ تمام روزے داروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ جس طرح سے مزدور جب کام کرتا ہے، جب آخر وقت آتا ہے تو اس کا مالک اسے پیسے دے کر خوش کر دیتا ہے اور اسے خوشی خوشی روانہ کرتا ہے، بھیجتا ہے۔ میرے بھائیوں جب رمضان کا مبارک مہینہ آخر وقت کو پہنچتا ہے، آخر دن کو پہنچتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے تمام روزے دار بندوں کو، تمام وہ بندے جو تراویح کی نماز پابندی سے پڑھے، وہ تمام بندے جو اس مہینے کو اچھی طرح سے گزارے، اللہ تعالیٰ ان تمام کو بہت سارا اجر و ثواب سے نواز کر ان کے تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما کر ان کو اپنی رضامندی کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اپنی رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیتے ہیں کہ اے میرے بندو لو، اب میں تم سے ہمیشہ راضی رہوں گا۔ تو کتنا بڑا آفر ہے ہمارے لیے، کتنا بہترین موقع ہے۔ لیکن ہم تو دنیا میں ایسے مست ہو گئے ہیں، ایسے گھسے ہوئے ہیں کہ نہ ہمیں شعبان کا ہوش ہے، نہ رمضان کا ہوش ہے، نہ نماز کا ہوش ہے، بس ہوش ہے تو بس دنیا و ما فیہا، انہی چیزوں کا ہوش ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے ہم ابھی جو مسلمانوں کی جو حالت ہے، میرے اور آپ کی جو حالت ہے، اس حالت کو سامنے رکھ کر ایک شاعر کہتا ہے، سنیے، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود،
وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ شاعر کہتا ہے کہ مسلمانوں تم شرم کرو اپنے آپ پر، تم کہتے ہو کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن تمہارا حلیہ دیکھو، تمہارا لباس دیکھو، تمہارا لباس تو عیسائیوں کی طرح ہے، تمہارا لباس تو یہودیوں کی طرح ہے۔ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تمہاری زندگی دیکھو، بڑے بڑے مونچھ رکھتے ہو، غیر بھی بڑے بڑے مونچھ رکھتا ہے، تم بھی بڑے بڑے مونچھ رکھتے ہو، غیر داڑھی کٹاتا ہے، تم داڑھی کٹاتے ہو، وہ طرح طرح کی خوشیاں مناتا ہے، تم طرح طرح کی خوشیاں مناتے ہو، اس کی عورتیں بے پردہ رہتی ہیں، تمہاری عورتیں بے پردہ ہیں، تم کس چیز میں اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ جب تم کہتے ہو غیر کے سامنے کہ میں مسلمان ہوں، تو تھوڑی دیر کے لیے وہ بھی اپنا سر جھکا کر ہنسنے لگتا ہے کہ یہ کیسا مسلمان ہے، وہ سوچنے لگتا ہے کہ یہ جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ یہ حالت ہے آج مسلمانوں کی۔ تو اپنے حالات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اپنے حالات کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، کل کے دن مرنے کے بعد کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے کہ جا تو جھوٹا ہے، تو نے زندگی بھر گرچہ تو دعویٰ کیا کہ میں مسلمان ہوں، میں محمدی ہوں، میں اللہ کو ماننے والا ہوں، میں محمد الرسول اللہ کو ماننے والا ہوں، لیکن تو جھوٹا تھا، تو نے کبھی میرے حکموں پر چلنے کی فکر نہیں کی، تیرے دل میں کبھی آخرت کی فکر پیدا نہیں ہوئی، تو نے مرنے کے بعد کی زندگی کی تو نے کبھی فکر نہیں کیا، تو کیسے کہتا رہا زندگی بھر کے میں مسلمان ہوں؟ تیرے اوپر 5 نمازیں فرض کی تھی ہم نے، لیکن کبھی تو نے 5 نمازوں کو نہیں پڑھا، تیرے اوپر ہم نے روزے فرض کیے تھے لیکن تو نے روزے نہیں رکھا، تیرے اوپر تراویح کی نماز ہم نے ضروری قرار دیا لیکن تو نے تراویح کی نماز بھی نہیں پڑھی، تیرے اوپر جس طرح سے ہم نے چلنے کو کہا تھا اس طرح چلا نہیں، اور تو کہتا رہا زندگی بھر کہ میں مسلمان ہوں۔ تو جھوٹا ہے، تو اپنے قول میں جھوٹا ہے، تیرا انجام وہی ہونا چاہیے جو غیروں کا ہے۔ اس طرح سے کہہ کر اگر دھتکار دیے جائیں تو بتائیے کیا کہیں گے آپ، کیا جواب دیں گے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور رمضان المبارک کی ہمیں صحیح طور سے قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔